Early Childhood Care and Education. In this module, student will explore the significance of and need scope of early childhood care and education. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت 2000 سال پہلے سے ہی واضح ہونی شروع ہو گئی تھی، لیکن آج کی دنیا میں بہت سارے ایسے فیکٹرز اس کے اوپر اثر انداز ہوئے کہ یہ پبلک کے لیے فور فرنٹ پر سامنے چیز نظر آنی شروع ہو گئی۔ بنیادی تبدیلیاں جو اس مد میں ہمیں نظر آتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوئیں کہ اکانومی چینج ہوئی دنیا میں، فیملی سٹرکچر چینج ہونا شروع ہوا، فیملی سٹرکچر کے ساتھ ساتھ پبلک اویئرنیس بھی بڑھنی شروع ہوئی، اور انہوں نے جان لیا کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے بغیر آگے بچوں کی ترقی نشو و نما ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسی اہم سٹیج ہے جس کے اوپر بچے اپنی بقیہ زندگی کا انحصار بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سیکیور انوائرمنٹ کیا ہے، ایک ایسا ماحول جس میں اسے بچے کو ایک پورا تحفظ ملے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، ماحول سے آشنا ہوتے ہوئے اپنی ابتدائی تعلیم کے مراحل کو طے کر سکے۔ ایسی انوائرمنٹ، ایسا ماحول جو کہ ایکسپلورنگ ہو، بچے کو اجازت دے کہ وہ تجسس کر کے سیکھے، محرک ہو اس کے لیے نئی چیزیں سیکھنے کے لیے، اور یہاں پر جو بڑوں کا رول ہے، بڑوں کا کردار وہ اس طرح سے ہوگا کہ وہ صرف ان کو رہنمائی مہیا کریں گے اور تحفظ مہیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 پہلے سال، فرسٹ 3 years آف اینی چائلڈ، یہ اتنے اہم ہے کہ اس میں بچہ اپنی ذہنی نشو و نما 80% مکمل کر لیتا ہے، اور 80% مکمل کرنے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ اگلے مراحل طے کر لیتا ہے۔ اگر اس مرحلے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کوالٹی، معیاری تعلیم اور ماحول اگر نہیں ملا تو اس میں بچے کی تبدیلیاں جو اس کی ذہنی نشو و نما اور اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ نظر آئیں گی وہ بہت برے طریقے سے اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی تعلیم عام کرتے ہیں، بچے کو اس کی طرف لے کر آتے ہیں، تو ایسے تمام خدشات کو ہم دور کر سکتے ہیں، اس میں کمی پیش ہو سکتی ہے۔ ECCE ایک ایسی ٹرم ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت سارے اپروپریٹ مناسب پروگرامز شروع کرتے ہیں، اور ایک ایسی تعلیم ہے جس میں ہم آپ کو ایسی بنیادی سکلز، صلاحیتیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے بچے کو کس طریقے سے ایک ایفیشینٹ اور سیکیور ماحول دینا ہے جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھا سکیں۔ ڈیولپمنٹلی اپروپریٹ پریکٹسز، جسے ڈیپ بھی کہتے ہیں، آپ سب کو یہ سیکھنا ہے کہ ایسی کون سی پریکٹسز ہونی ہے جس کو بچے کو مہیا کریں گے آپ، اور اس کو آپ ٹریننگ دیں گے کہ وہ ایک بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ مل کر چائلڈ سینٹر کلاس روم میں بہترین عمل کر سکے۔ ایک اور کانسیپٹ جو اس وقت ہم کلیئر کریں گے آج، وہ نیوکلیئر فیملی کا ہے۔ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ ہماری فیملی سٹرکچر میں بھی بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں۔ نیوکلیئر فیملی ہم ایسی فیملی کو کہتے ہیں جس میں ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے یا ایک پیرنٹ کے ساتھ، والدہ یا والد کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ نے ایک اور نام سنا ہوگا، ایکسٹینڈڈ فیملی۔ ایکسٹینڈڈ فیملی کیسے ہوتی ہے کہ بچہ اگر والدین کے ساتھ رہتا ہے یا اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے علاوہ وہ اپنے چچا، خالہ، دادا، دادی اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ اس کو ایکسٹینڈڈ فیملی بولا جاتا ہے۔ چائلڈ ایڈوکیسی کا ایک تصور آپ کو بار بار نظر آئے گا اس پورے کورس میں۔ چائلڈ ایڈوکیسی یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کے لیے وکالت کے جو پروگرام شروع ہوئے، ان کے رائٹس کا تحفظ کیا گیا، بتایا گیا ان کے لیے، اور ان کی سوشل اینڈ پولیٹیکلی ان کو سیف کیا گیا، اس کو چائلڈ ایڈوکیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ فیملی چائلڈ کیئر ہومز۔ فیملی چائلڈ کیئر ہوم کا مطلب ہے کہ ریلیٹیولی اسمال نمبر آف چلڈرن ان اے فیملی ہوم، اور اس میں وہ جو ایک گھر ہے اس نے لائسنس ضرور حاصل کیا ہوا اور رجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں، اور آپ اس کا عام فہم نام لے سکتے ہیں کہ جیسے ڈے کیئر سینٹر یہاں موجود ہیں۔
سینٹر بیسڈ پروگرامز جو ہیں یہ اسکول کے اندر ہی میں ایک سیٹنگ ہوتی ہے اور اس کو سینٹر کا نام دے دیا جاتا ہے، جس میں ایک لارج نمبر آف چلڈرن ہوتے ہیں اور یہ ایک بڑا لارج گروپ بن کے سامنے آتا ہے۔ انٹیگریٹڈ کریکولم ایک ایسا نصاب ہوگا، اس کا فوکس آل ایسپیکٹس آف چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ ہوگا، صرف وہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو فوکس نہیں کرے گا۔ لچکی چلڈرن ایک نئی ٹرم آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ ایک وہ اس طرح سے ہم اس کو سمجھیں گے کہ سیلف کیئر چلڈرن، ایسے بچے جو اپنی حفاظت خود کر سکیں۔ ان کے گھر والے جب وہ اسکول سے واپس جاتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ نہیں ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں لچکی چلڈرن، اور وہ اپنی حفاظت خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ چائلڈ ایڈلٹ ریشو کہ ایک بچے کے ساتھ یا کچھ بچوں کے ساتھ کتنے بڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ جتنے بڑے موجود ہیں اس حساب سے اس کو ہم اس کی شرح متعین کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل مثال اس طرح سے لیں گے کہ اگر 10 بچے ہیں اور 5 بڑے ہیں تو فیکس 2 بچے ایک بڑے کے ساتھ اس کی کیئر میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ارلی چائلڈہڈ کیئر اور ایجوکیشن میں ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تعلیم صرف بچوں کو ارلی ایئرز میں بیسک سکل سکھانے کے لیے ہے، لیکن نہیں، یہ اس سے بڑھ کر ہے، اس کی کریٹیکل سوشل اینڈ ایموشنل لرننگ کی طرف آئے گی، ان کو پارٹنرشپ بتائے گی، ان کو اپنے پیرنٹس، ان کے معاشرے میں رہنا سکھایا جائے گا، اور ٹیچرز کے ساتھ انہوں نے کیسے رہنا ہے، اپنا پیئر گروپ وہ کیسے بنائیں گے اور اس کو کس طریقے سے ساتھ لے کر چلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بہت کامیابی سے ان تمام فیزز سے، ان تمام مراحل سے گزریں گے تو ان کی ارلی جو پرائمری اسکول ایجوکیشن ہوگی وہ کس قدر کامیاب ہو کر نظر آئے گی۔ لگتا ہے آپ کو کہ جتنی چیزیں میں بتا رہی ہوں کہ یہ بہت خرچ والی بات ہے، لیکن اس کی کاسٹ پہ نہیں جانا چاہیے۔ اٹس ناٹ اے کاسٹ، دس از دا انویسٹمنٹ۔ ہم آج اگر انویسٹ کریں گے تو کل ہمارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔